بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں ہم سورۃ الشعراء کی جو آیت نمبر 18، 19، 20، 21، 22 اس میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں اور فرعون کی طرف سے ان احسانات کو، ان باتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں، یعنی ہم نے تمہیں پالا تھا، ہم نے تمہاری پرورش کی تھی اور آج تم ہمارے ہی خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ یہ ساری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے آگے ہم نے گفتگو کو آغاز کرنا ہے۔ امن صاحب اپنی گفتگو آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں جو بات ہم نے کی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کہ تم اپنا یہ احسان تو جتا رہے ہو، لیکن تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، اسی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین پر ایمان لانا، اس کی توحید کو ماننا، اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب فرعون استہزاء کرتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ سورج کو رب مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور خود کو وہ اوتار مانتا تھا، اور وہ خود کو انا ربکم الاعلی۔ اوتار مطلب نمائندہ؟ ہاں، نمائندہ آپ کہہ لیں، یا ایک جو اسی کی صفات رکھنے والا جو ہوتا ہے، اختیار رکھنے والا، اس کو بھی اس کا عکس کہہ لیجیے۔ تو اوتار یعنی اس وقت خیال یہ کیا جاتا تھا، وہ مانتے تھے۔ اب یہ ایک استہزاء کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی گھبراہٹ کے اور فوراً آپ کیا فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے، یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے ہو تو۔ اب ایک بات بڑی اہم یہاں پہ شعیب صاحب جو ہم نے جب بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اب یہ آپ سارے آیات پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس بات کی خود نفی ہو جاتی ہے کہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت ہے، کوئی یعنی کوئی ایسا عیب تھا آپ کی زبان میں کہ جو آپ نے کہا کہ جس کو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، ہاں، جو عقلانہ، تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ ساری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب، اس کا یہ بھی تو ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے صدقے آپ کا سینہ کھل گیا اور آپ کو اتنا مطلب فلو کے ساتھ، فلو لیسلی آپ گفتگو کرتے گئے، اس کو کاؤنٹر کرتے گئے۔ نہیں، دیکھیے بات اصل جو یہاں موجود ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ بھئی میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اب وہ بھائی ساتھ ہے نا، یہ ایک نفسیاتی انسان کو ایک ڈھارس ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن گفتگو وہ خود ہی فرما رہے ہیں، گفتگو خود فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی زبان میں لکنت یا کوئی حقلانہ ہوتا تو وہ پھر نظر آتی نا بات، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ نے ہارون کو ساتھ بھیجا۔ اب ہارون جب ساتھ گئے ہیں تو اب کلام تو موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک وقتی ہچکچاہٹ کہہ لیجئے، یا وہ جو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جو ایک الزام ہے کہ بھئی یہ قتل کرنے کا، قبطی کو مارنے کا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بھئی میرے بھائی کو میرے ساتھ تو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ساتھ کر دیا۔ اب دیکھیے ساری گفتگو، معذرت میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے، اس کو ہم نے اکثر ڈسکس بھی کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی، پھر اس طرح تو یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ موجود ہیں،
کیا ہمیں کہیں پہ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے گفتگو کی ہو فرعون کے سامنے، بات کی ہو، یا ساری گفتگو جہاں پہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہی کی ہے گفتگو؟ اکثر طور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے چنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیادی یعنی پہلے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر یا درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور وہ آپ کے یعنی بنیادی طور پر جو پہلے نمائندہ مقرر ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اس کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں حضرت ہارون پہ ہی وہ ڈال کے گئے تھے، تو اس وقت ذرا ان کا کریکٹر جو ان سا ہے ایکٹیولی تب سامنے آیا ہوگا یا پرومیننٹ ہوا؟ وہ ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف، بالکل، وہاں پہ حضرت ہارون نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا، تو یہ بیان وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ ایک بات جو سمجھنے والی ہے نا، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اگر قرآن مجید سے پہلے یا قرآن کے زمانے میں اگر کسی پیغمبر پر کوئی عیب یا کوئی تہمت، کوئی الزام لگایا گیا تو قرآن نے اس پیغمبر سے اس الزام اور تہمت کو ختم کرنے کے لیے اس کے کردار کو پیش کیا اس انداز سے۔ یعنی میں ہمیشہ ایک حوالہ دیا کرتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ مریم میں ہے کہ وہ برم بوالدتی، کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ بڑے نیک دل تھے، بڑے حسن سلوک کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کے ذکر کی ضرورت کیا پڑی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو بیان کرنے کی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہاں، یعنی یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ علیحدہ کوئی بات ہے۔ یہ اس لیے ضرورت پڑی کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، ترشرو ہیں، ان کے ساتھ نعوذ باللہ بے ادبی جسے ہم کہتے ہیں، بدسلوکی کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ایک جملے کے اندر اس بات کا جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا، کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ بھئی میں تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں اور تم لینا نہیں چاہتے، اور ہارون کو ساتھ۔ تو پھر اللہ نے کہا بھئی تم سے میں نہیں اپنی آگے تمہاری نسل کو چلاؤں گا، میں ہارون سے چلاؤں گا۔ یعنی اس طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کو، کردار کو، شخصیت کو اس انداز سے پیش کیا کہ نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کو موسیٰ بڑے محبوب ہیں۔ یعنی وہ جو غضب کا معاملہ ہے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ پر، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک معجزانہ پہلو قرآن کا ہو جاتا ہے کہ قرآن جو الزام انسانوں نے یعنی اپنے تعصب یا نفرت کی وجہ سے لگایا، اس الزام کو اور اس تعصب کو قرآن پاک نے اس طرح دور کر دیا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اچھا، یہ جو ان کنتم موقنین ہے، اس کی وضاحت کیجئے گا۔ اب یہاں پہ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو، اب فرعون کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور فرعون پہلے ہی جو ہے نا وہ اس چیز کا اظہار کر چکا ہے کہ میں تو اتار ہوں، یا میں وہ کون ہے رب العالمین۔ کیا فرعون کو یہ پہلے معلوم تھا؟ یعنی رب العالمین کے بارے میں پورا کانسیپٹ اس کا کلیئر تھا؟ اور یہ جو ان کنتم موقنین ہے، اس کو بیان کرنے کا، اس کو یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یہ موقن جو لفظ ہے نا، یہ اسم فاعل ہے نا، مطلب یہ کہ اگر تمہارے اندر کوئی تڑپ ہے، کوئی لگن ہے، اگر تم واقعی غیر جانبدار ہو کر، امپارشل ہو کر اگر تم سوچنے کے لیے تیار ہو، پھر تو ایمان تم لانے والے ہو۔ یعنی ان کنتم موقنین کا یہ مطلب ہے، پھر تو تمہیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ یعنی اگر تم ایمان لانے والے، یعنی اگر تمہارے اندر یہ لگن تڑپ ہے کہ تم ایمان لاؤ، تو پھر تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہیں۔ صحیح۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے۔ اب یہ سب کچھ کھلی کتاب ہے، اللہ کی کائنات، اللہ کی دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ سورج اور یہ چاند، سب کچھ کھلی کتاب ہے۔ جو ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ ایمان لا سکتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا قال لمن حولہ الا تستمعون۔ اب چونکہ وہ استہزاء کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اب اس نے جو اپنے ارد گرد جو لوگ تھے انہیں کہتے کیا تم سنتے ہو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں۔ اب ایک تو ہے کہ آپ سنجیدہ ڈائیلاگ کر لیتے ہیں نا، سنجیدہ ایک بات کر لیتے ہیں، اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دلائل دوسرے کے مضبوط ہیں اور اس میں جسے کہتے ہیں ثقافت ہے، تو پھر اس کا دوسرا راستہ یہی ہوتا ہے کہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، تاکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں متاثر نہ ہو جائیں، مطلب بات بے معنی ہو جائے۔
ہاں یعنی بے وزن بات ہو جائے، بے معنی ہو جائے. قائل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی کریں. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کا رب ہے وہ، اور جو ان کے درمیان ہے آسمان اور زمین کے درمیان ان سب کا رب ہے وہ. اب معاملہ یہ تھا کہ اس پر وہ بات کرتا نا، تو لیکن اس نے بجائے اس کے کہ وہ بات کرتا، اس نے کہا کہ بھئی سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ تمہارا رب اور تمہارے جو پہلے آباد ہیں ان کا بھی یہی رب ہے، پالنے والا. لفظ رب ہی در حقیقت سب حقیقتوں کو بیان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک پہنچانے والا. یعنی جس کی مثال میں اکثر آپ کو یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے، اللہ نے ماں کے دودھ میں اس کے لیے وہ چیز مہیا کر دی. بالکل. اچھا اب دنیا میں جتنے بھی دودھ بنتے ہیں جو مارکیٹ سے آپ لیتے ہیں، آپ دیکھیے وہ بالکل ماں کے دودھ کے فارمولے پر ہی وہ سارے بنتے ہیں. کیوں؟ اس کا سٹومک اس کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے. اب وہ جیسے پیدا ہوگا تو اللہ نے اس کی پیدائش اور اس کے یعنی عمر کے حساب سے اللہ نے اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کیا. بالکل صحیح. اچھا یہ تو جسمانی طور پر ہو گیا، روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کر دیا، پیغمبروں کو بھیجا. تو یہ بات ہے کہ جسے قرآن پاک نے رب کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا ہے، انجام تک یعنی مرنا انسان کا، پھر اس کے بعد آخرت تک یہ پورا جو معاملہ چلتا ہے نقطہ آغاز سے انجام تک پہنچانے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے فرعون کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ بے شک تمہارا رسول کہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ کیا ہے؟ یہ مجنون ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں یہ پہلے بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. یعنی اللہ کا یہ احسان، اللہ کی یہ نعمت ہے، اور جس پر اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو وہ مجنون تو نہیں ہو سکتا. اور باقی جو رسول انبیاء ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے ان کی قوموں نے کہا. یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت دیں تو میں جب ہم انبیاء کی دعوت و تبلیغ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور اکثر سمجھ بھی آتی ہے کہ تمام انبیاء نے جب خدا کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی تو سب قوموں نے، ان کے لوگوں نے یہی الزام لگایا، یعنی یا تو مجنون ہے یا دیوانہ ہے یا جادوگر ہے. اب دیکھیں کاہن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کہا. موسیٰ علیہ السلام کتنا پہلے ان کا زمانہ ہے، ان کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ہم نے باقی انبیاء کے بارے میں بھی پڑھا قرآن کریم میں. یہ جو مشترک نفسیات ہیں، کسی کو کاہن، دیوانہ اور یہ کہنے والی، یہ کیوں ہیں؟ کیا مذہبی چیز کو سن کے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی تھی، یا ایک بس انسان کے اندر یہ چیز ودیت کی ہوئی ہے کہ جو اس کو چیز بہتر نہیں لگے گی یا اس کی ذہن سے تھوڑی سی آؤٹ ہوگی تو وہ اس کو دیوانہ مجنون کہہ دے گا؟ مخاطبین کا کفار، مشرکین یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، نہ ماننے والے، منکرین، انکار کرنے والے، ایک تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص ہے آپ اسی پر ہی اعتراض کھڑا کر دیں، اسی پر ہی سوال کھڑا کر دیں، اس کی پوری شخصیت کو سوالیہ نشان بنا دیں، سوال کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ پہ ہٹ جاتی ہے، لوگ سیریس نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں لیتے کہ اس کے پیغام کی طرف توجہ کریں. ایک تو بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، اگر آپ سیرت کو بھی پڑھیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو بھی ہم پڑھتے ہیں، تو پہلا حملہ تو یہی ہوتا ہے. پھر اس یعنی یہ جو حملہ ہوتا ہے نا، یہ اگنور کرنے والا ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ٹل جائے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ استہزاء کا طریقہ ہوتا ہے یا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر جو جسمانی اذیت اور تشدد، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ 3-4 مرحلے ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیے تو ہمیں کتابوں میں یہ ترتیب ہمیں مل جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ رویہ. پہلی بات تو یہ کہ شخصیت ہی کسی کو نشانہ بنا لو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے وہ سالہ سال سے ایسا تشکیل دیا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص نظریے پر قائم ہوتا ہے، خاص عقیدے پر، یعنی وہ شرک کا عقیدہ ہوتا ہے. وہاں پر عوام ہے، غرباء ہیں، وہ وہاں پر حکماء ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، پورا سیٹ اپ جو ان سا ہوتا ہے وہ شرک پر مبنی ہوتا ہے.
وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ ایک ہے اور یہ جو تم نے اپنا معبود بنایا ہوگا یہ سب باطل ہیں، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے سر. تو واضح بات ہے کہ اب اس کو لوگ مجنون ہی تو کہیں گے. انٹائرلی ڈفرینٹ بات، بالکل نظریہ ہی ڈفرینٹ دے دینا، بالکل مختلف بات کہہ رہے ہیں. صحیح. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یعنی آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو جواب سختی میں بھی آ سکتا ہے، آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اس طرح بہت سی وجوہات سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو اس طرح نشانہ بنایا گیا. بہت خوب. یہی چیز آپ جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں بھی یہی سیم پوائنٹ آ رہا تھا کہ مجنون جو کہا جاتا ہے نا، وہ شاید اس لیے بھی کہ بھی وہ ایک ایسی ڈفرینٹ تھیوری پیش کر رہا ہوتا ہے، نظریہ دے رہا ہوتا ہے جو لوگ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاگل ہے یہ وہ کیسی بات کر رہا ہے، اچنبے کی بات. یعنی کہ جو سوچنے پہ بھی ان کو راضی نہیں ہوتے ہیں، شاید اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا. جی آگے. اچھا، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. تو آپ نے کہا کہ مشرق اور مغرب کا رب بھی ہے وہ اور جو ان کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. اب ذرا ترتیب دیکھیے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی رب العالمین، حضرت موسیٰ یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے تمام، اور پھر آسمانوں اور زمین کا اور اس کے درمیان بھی رب ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے جو گزر گئے سارے ان کا بھی رب ہے. اور پھر یہ کہا کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جو عقل تسلیم کرتی ہے اور عقل مانتی ہے، یا تو رد کر کے دکھائیں اس بات کو. اب یہ پوری تاریخ انسانی اور فرعون کی پوری تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں رکھ دی. تو اس میں کہاں پر فرعون کا اختیار ہے، کہاں پر اختیار ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس سیاست ہے، حکومت ہے، وہ لوگوں پر جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور ان کو دباتا ہے. اس کے علاوہ جو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے اس میں فرعون کا کتنا اختیار ہے، کتنی انوالومنٹ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو بیان فرمایا. اب اس کے بعد جو حربہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا نا، فرعون نے کہا لاجعلنک من المسجونین، تو پھر میں تم کو قید کر دوں گا. یہ آخری حربہ تھا، چونکہ دلیل کوئی نہیں ہے، پہلے والے حربے کارآمد نہ ہوئے تو اب یہ جواب کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اب وہی دھمکیوں پر پھر اتر آیا. قال ولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا فرمایا؟ فرمایا کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کر دوں تب بھی، یعنی تم مجھے قید کر دو گے تو اگر میں کوئی تمہارے سامنے دلیل لے آؤں، یہ تو ساری باتیں جو میں نے بیان کی عقل اس کو بھی تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دلیل پیش کرنے میں خود تمہارے سامنے کوئی معجزہ پیش کر دوں، میریکل کوئی آیت پیش کر دوں، تو کیا پھر بھی تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ اب اس کے بعد فرعون نے کہا قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ تم. اب یہ کہا. اب اس کے بعد فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ ایک کھلا ہوا اجتہا پھر بن گیا. صحیح. ونزع یدہ فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنے ہاتھ کھینچا تو وہ پھر فوراً دیکھنے والوں کے لیے وہ روشن تھا، وہ چمک رہا تھا. ٹھیک. مولانا صاحب یہ جو آیات ہیں 29، 30 اور 31، ان سے متعلق میرے خیال میں ہمیں مزید بھی تفصیل حاصل کرنی چاہیے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ فرعون کا اشتعال دلانا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دے دینا، پھر نقصان کی دھمکی دے دینا، پھر بدزبانی کرنا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا دربار میں، لوگ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. مگر دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے، شائستگی ہے، تحمل ہے، صبر ہے، بردباری ہے اور آرام سے جواب دینا ہے، گفتگو اور مکالمہ کرنا ہے، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرنا ہے. اب یہ دو کریکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں. جب ہم مباحث اور مکالمہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ان اصولوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی ذہن ہے، ایک طاقتور ذہن ہے، ایک سیاسی ذہن ہے، وہ اتنا اشتعال میں آ جاتا ہے کہ وہ اگلے کو مارنے کے مترادف ہی جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو طیش میں آ جانے والا معاملہ ہوتا ہے
مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بھی تو غیر مسلموں سے یا جو الہاد کے ماننے والے ہوتے ہیں ان سے مکالمے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈنڈے سے تیز سے منانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو رویہ ہے یہاں پہ، یہ جو ان کا ایک اسلوب ہے وہ ہمیں اور طرف توجہ دلا رہا ہے۔ داعی جو ہوتا ہے نا، مبلغ جس کو کہتے ہیں، پریچر یا ریفارمر آپ کہہ لیجئے، اس کا طریقہ گفتگو یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں نا، صرف وہ نہیں ہوتا وہاں پر، ادھر ادھر بھی لوگ موجود، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آڈینس بھی ہوتی ہے، لسنر بھی ہوتے ہیں۔ آپ آج کے دور میں اگر آپ کہہ لیجئے یوٹیوب چینلز ہیں، آپ بات کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہ پوری بن جاتی ہے۔ اب جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ کتنے تحمل سے بات کر رہا ہے، وہ نفسیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون اپنی بات کو شائستگی سے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ چیز سننے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی شائستگی کا اور اسی انداز گفتگو کا بھی بڑا کردار ہے، دعوت کا اور تبلیغ کا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ جب یہ مقصد ہو نا کسی کی اصلاح کا، یا یہ مقصد ہو کہ ہدایت اور رہنمائی کا، یا یہ مقصد ہو کہ جو بات مجھے سمجھ آئی یہ بات دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے، اس میں پھر غمخواری، خیر خواہی، ہمدردی، یہ جذبہ پیش نظر ہوتا ہے۔ جہاں آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک پوری تربیت ہے، ایک تعلیم ہے کہ جس میں آپ پہلے یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں تو حق اور سچ پر بیٹھا ہوا ہوں، تو لہٰذا اب میں نے دوسرے سے جیتنا ہے اور دوسرے کو میں نے ہرانا ہے۔ جہاں پر جیت اور ہار کی نفسیات ہو نا، تو وہاں پر پھر دلیل کام نہیں کرتی، پھر وہاں پر آپ کا اونچا بولنا، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، پھر اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں حق کو پانے کی خواہش اور طلب نہیں ہے نا، یہاں پر ہار اور جیت کا مسئلہ ہے، ایک کھیل ہے، تو لہٰذا وہاں پر پھر معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک پیغمبر کا انداز گفتگو ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ فرعون جیسے جابر اور ظالم حکمران کے ساتھ بھی کتنے شائستہ انداز سے اپنی بات کو آگے رکھ رہا ہے، اور یہ بڑی مثال ہے ہمارے لیے اگر ہم اس میں سے سیکھنا ایک اور چیز بھی ہے کہ بڑی بے خوفی بھی تو ہے نا، کہ ڈر نہیں ہے، بالکل گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، جرأت اور بہادری، بالکل صحیح ہے۔ پوچھتے ہیں جی، مسجد کی جو چھت ہوتی ہے، ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہوئی ہے لیکن آپ اس پہ توجہ دلائیے گا، مسجد کی جو چھت ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت بڑی مساجد بھی ہیں اور ان کی چھتیں جو ہیں نا وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو پوچھتے ہیں جی وہاں پہ کوئی ٹیوشن سینٹر یا اسکول یا سماجی خدمت کا کوئی کام کرنا، اس کو اس استعمال میں لے کے آنا، وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ بنیادی طور پر مسجد کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، یعنی وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز سماجی اور معاشرتی، تعلیمی، علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ مسجد کا تصور شروع سے یہی ہے، یعنی مسجد نبوی کو اگر آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر سیاسی اجلاس بھی ہوتے تھے، وہاں پر عسکری میٹنگز بھی وہاں پر ہوتی تھی، وہاں پر ساری پلاننگ، سارے منصوبے، وفود بھی آتے، سب کچھ، وفود بھی، ڈیلیگیشنز بھی وہاں پر آتے تھے۔ تو اسلام میں تو اس طرح ہرگز کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی چرچ کی طرح کا کوئی عبادت خانہ کوئی علیحدہ ہے کہ جس کو آپ صبح تالا لگا دیں اور دوپہر کو ظہر کے وقت کھولیں، پھر اس کے بعد تالا لگا دیں، پھر عصر کو کھولیں۔ یہ تو کوئی تصور، اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کی سرگرمیاں مسجد میں کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کا ایک اپنا ماحول ہے، یعنی بر صغیر کا، چونکہ یہاں پر حنفی فقہ کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں، اس میں پھر اس طرح کے جو مسائل، جزئیات بیان کیے گئے ہیں ان میں کسی حد تک پھر سختی بھی ہے، تو وہاں سے پھر لوگ مسجد کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ورنہ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ دیکھیں گے کہ مساجد ہوتی ہیں، وہ اوپن بھی ہیں، اور وہاں پر کلاسز بھی ہو رہی ہیں، درس گاہ بھی وہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر لوگوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر جنازے بھی ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں پر جو لاشیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، مردے، ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، سارے کام وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں تو اسی مسجد کی جگہ کے اندر ہی چھوٹا سا شاپنگ سینٹر بھی بنایا ہوتا ہے، سینٹر بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی بالکل وہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے، لائبریری بھی
بنائی ہوتی ہے, بہت سی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس بارے میں ایک سوال ہو سکتا ہے, جو آپ نے کہا نا کہ مسجد کے اندر ہی ٹیوشن وغیرہ یا کوچنگ سینٹر ہو جائے, اس میں جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں وہ مسجد ہی اس کا منتخب انہیں کرے گی, کیا طریقہ ہوتا ہے, یا کوئی پرائیویٹلی آ کے جگہ استعمال کر سکتا ہے اور جو بھی حاصل ہونے والی فیس وغیرہ ہے وہ اس کی جیب میں جائے, یا کوئی کانٹریکٹ؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ کوئی بلڈنگ ہے, ادارہ ہے, تو اس کا کوئی انتظام کرنے والا ہوگا, کوئی کمیٹی ہوگی, انتظامیہ ہوگی, کمیٹی ہوگی, تو اسی کے ساتھ ہی پھر یہ سارا نظم اور یہ نظام چلایا جاتا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ ٹیوشن سینٹر اگر کھولیں گے تو وہ بھی خاص قسم کی مضامین کی ٹیوشن سینٹر کھولیں گے, آپ مذہب پڑھائیں گے یا کورسز چھوٹے چھوٹے مذہبی دینی جو تعلیم ہے اس کے ہی کروائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ مساجد کے اندر اب یہ رجحان شروع ہوا ہے کہ جو ہمارے آئمہ ہیں یا وہاں پہ جو اہل علم اہل دانش لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کورس, کوئی 15 دن کا 20 دن کا بچوں کے لیے کوئی سمر اسکول, اور لیکن وہ اس کے اندر سبجیکٹ وہی منتخب کرتے ہیں جو دین یعنی جس کو ہم نے آج دین کنسیڈر کیا ہوا ہے وہی پڑھاتے ہیں, جبکہ دوسری طرف نہیں آتے وہ سائنسی مضامین. اسلام میں ہر علم جو نافع ہوتا ہے نا, فائدہ دینے والا, وہ دینی ہے, وہ دینی علم ہوتا ہے. وہ سائنس کا علم ہو جائے, وہ کوئی بھی علم ہو جائے, یہ ہمارے ہاں یہ تفریقات پائی جاتی ہیں. باقی ان باتوں کا آپ کی معاشرت پر بھی انحصار ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جیسے مسجد کے اندر کی جگہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نماز کے لیے ہم نے مختص کر دیا جائے, زیادہ استعمال نہ کیا جائے, تو ذرا اس کا خیال کر لیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک پوری جو ایک عمارت ہے, ایک بلڈنگ ہے, اس کو مختلف مقاصد کے لیے اور ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں مساجد کی جگہ بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں. بالکل ہے, اور صبح تالا لگتا ہے اس کو, اور زور کے ٹائم پھر کھولتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں. میں مسجد میں ایک جگہ گیا تو ابھی نماز 5:30 بجے اگر عصر کی نماز ہے اس وقت, تو میں کوئی 4:45 وہاں چلا گیا تو وہ باہر تالا لگا ہوا تھا. تو یعنی کہ اب وہ 15 منٹ بعد کھولیں گے, 20 منٹ بعد, گویا کہ وہ نماز کے قریب کا جو ٹائم ہوگا اس وقت وہ مسجد کھلے گی. بلکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے نماز کو بہت تقویت ملے گی اور اجتماعیت بڑھے گی. یعنی وہ جو فرض نماز ہے کہ جو لوگ ایٹ دا ٹائم اس وقت موجود ہوں گے اور کسی نماز کا وقت قریب ہوگا بھاگ کے نماز پڑھ لیں گے. بالکل ایسے ہی, اسی لیے مساجد کے ساتھ جم خانے جسے کیا کہتے ہیں ہم, ایکسرسائز کے لیے جو جگہ ہوتی ہے, جم بنائے جاتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی ان ساری چیزوں کو اجتماعی طور پہ دیکھنا چاہیے. میں نے دیکھا یورپ میں کہ نیچے انہوں نے کیفے کھولا ہوتا ہے بیسمنٹ میں, اور دیگر ایکٹیویٹیز سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. ناظرین کرام, میں نے غور کیا ہے, شاید آپ نے بھی غور اس بات پہ کیا ہو کہ لوگ منتیں بہت زیادہ مانتے ہیں, اور جو لوگ یہ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر یہ عمل ٹھیک ہے, منت سے مراد پوری ہونا, اگر یہ عمل ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنے ملک کی حالت زار اور مسلمانوں کی جو اتنی حالت, ہماری پاکستانیوں کی میں بات کروں گی اسپیسیفک, تو یہ اس کو درست کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں منتیں مانگتے؟ جیسے کہ ہم قرضے کے نیچے دبے ہوئے, IMF کا قرضہ اللہ کرے معاف ہو جائے, کو منت مانگ لیں, یا ہمارے ملک میں حالات بدل جائے, ہمارا ملک ترقی کر جائے. دیکھیں نظر اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی, نظر صرف اللہ کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی پر, ہم مسلمان مومن نظر کریں تو ہماری عبادات یہ سب کچھ ایک نظر ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, یہ کریں گے, اور یہ تیرا حکم ہے, اس کو ہم سر انجام دیتے ہیں, بجا لاتے ہیں. نظر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے یا کسی چیز کے لیے آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا یا کروں گی, یا یہ میں نفل پڑھوں گی یا اچھا کوئی کام کروں گی. تو وہ جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ جو آپ نے اس وقت عہد کیا, نظر مانی, منت مانی, وہ آپ اس کو ہر صورت میں پورا کریں. یہ در حقیقت نظر کا اسلام میں تصور ہے. وہ آپ کا کوئی ذاتی کام ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا کچھ بھی ہے, یہ اس حوالے سے ہوتی ہے. باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کرتے ہیں تو کوئی چمتکار, کیا کہتے ہیں لفظ بولا جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, یا کوئی معجزہ رونما ہو جائے گا, کوئی یکدم کچھ ایسا ہو جائے گا, یا کوئی کرامت ہو جائے گی. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظر اگر مانی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مانی جاتی ہے, وہ کسی اور کی نہیں مانی جاتی. ہمارے صاحب مبلغ اور دائی کی بات ہوئی, ایک پریچر کی بات ہوئی, تو میرے ذہن میں ایک عذرا ہے, تو انہوں نے یہ بات آ رہی, تو
ہم خوش کلامی کی بات کرتے ہیں ایک مبلغ کے لیے، تو کیا چہرے کی خوبصورتی، پرسنالٹی یہ بھی میٹر کرتی ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہمارا یعنی کہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں نا پرسنالٹی سے، انفلوئنس ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی، خوبصورتی یعنی صرف گفتگو ہی اپیل کرتی ہے یا آپ کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی اپیل کرتی ہے؟ لباس اور یہ ساری چیزیں. دیکھیے اس حوالے سے انسان کو زیادہ حساس اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان اسی کے سنوارنے میں یا اسی پر ہی اپنے وقت کو صرف کرے یا اسی پر ہی اپنا سرمایہ استعمال کرتا رہے اور خرچ کرتا رہے. بنیادی بات تو انسان کا علم ہوتا ہے، انسان کی گفتگو سے پہلے بھی علم کی حیثیت ہوتی ہے. علم بنیادی چیز ہے. وہ آپ چاہے پیوند لگے کپڑوں میں بیٹھے ہوں، اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوں، آپ جس حالت میں بھی ہوں، لیکن اگر آپ کی گفتگو ایسی ہے جس میں کوئی علمیت نہیں ہے اور اس میں کوئی عقل مندی کی بات اور دانائی نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ آپ جتنے بھی خوبصورت ہوں گے لوگ آپ کو رد کر دیں گے. اب دیکھیے نا کہ ایک لطیفہ سا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا اور وہ بولتا نہیں تھا، کلام نہیں کرتا تھا. تو آپ نے اس سے کہا بھی بیٹھتے ہو تو کبھی پوچھ لیا کرو، کوئی بات سوال کر لیا کرو، لوگ پوچھتے ہیں. تو آپ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی بڑا صاحب علم ہوگا اور بڑا خاموش بیٹھا ہوتا ہے، بڑی شخصیت ہے. تو اس نے سوال کیا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا جب سورج غروب ہوتا ہے تو افطار کر لینا چاہیے. تو اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہا کریں تو بہتر ہے. بالکل. تو اصل جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ شخصیت انسان کی ٹھیک ہے لیکن بیلنس کے ساتھ انسان. آپ کو معلوم ہے کہ آج تو دنیا میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ آپ اپنی شخصیت سے کیا تاثر دے رہے ہیں دوسرے کو، اور اس پر باقاعدہ طور پر یعنی جسے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ امیج بلڈر. پاکستان میں ایک صدر آئے، پریزیڈنٹ آئے، تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی. تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان کا میں امیج بلڈر ہوں. یعنی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہاں پر پریس کانفرنس ہمارے پریزیڈنٹ کریں گے، آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے، تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں سیٹ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، کس طرح ہے، تاکہ میں پھر اپنے پریزیڈنٹ کا جو اپنا سوٹ ہے، تھری پیس سوٹ ہے اور ان چیزوں کے مطابق ان کو بتاؤں کیسے گفتگو کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے. انہوں نے سارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بتائیں. تو یہ کسی حد تک آج جدید دور میں اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی بڑے عہدے پر شخص ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو آپ بے شک اس کو جو بنا کر بٹھا دیں گے تو وہ تو اثر زائل ہو جائے گا نا. تو ایک بات بھی یا کال بھی کسی کا یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ تم بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. کہ تمہاری پہچان تمہارے بولنے سے ہے، تمہارے لباس سے اور گیٹ اپ سے نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. بالکل. کون سا حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا؟ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باحیا اور کرم کرنے والا یعنی کریم ہے. جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اسے خالی لوٹا دے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہر صورت میں قبول فرماتا ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.